تو جی ہماری کراچی کی جو اینکر ہیں فاریہ وہ پہنچی ہوئی ہیں ہمارے پروونشل ایجوکیشن منسٹر صوبائی وزیر تعلیم کے پاس اور ان سے کچھ باتیں کریں گی. پیر مظہر الحق کے ساتھ ہیں وہ میرے خیال میں تیار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی فاریہ السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ. اس وقت میں موجود ہوں پیر مظہر الحق کے ساتھ جو کہ صوبائی وزیر تعلیم ہیں. سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں تعلیمی بجٹ جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے تو تعلیمی بجٹ کی شرح اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ دنیا بھر میں تعلیمی بجٹ اتنا زیادہ ہے لیکن پاکستان میں کیوں کم ہے؟ بالکل آپ یہ صحیح فرما رہی ہیں. ماضی میں اس گورنمنٹ آنے سے پہلے, عوامی حکومت سے پہلے جو بجٹ ہوتا تھا نیشنل جی ڈی پی کا, وہ ڈکلیئر تو کرتے تھے 4.25, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ کٹس جب لگتے تھے تو وہ جا کے 1.24 یا 25 ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب پبلک سیکٹر پہ آپ خرچہ کم کریں گے تعلیم میں تو اس کے نتائج بھی آپ کو کم ملیں گے. یہ تو قدرتی بات ہے. اب یہ پولیٹیکل ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تعلیم کو کس ترجیحات میں شامل کرتے ہیں. موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تو اس سے پہلے انہوں نے سارے صوبوں کو اعتماد میں لیا. وزرائے تعلیم کے علاوہ وزرائے اعلیٰ کو بھی بلایا اور مل جل کے ایک کیا ان کی آراء پہ مشتمل, جس میں 7% جو ہے نیشنل جی ڈی پی کا وہ طے کیا گیا کہ یہ اخراجات ہونے چاہیے تعلیم پہ. یہ پہلا سال ہے اس کے بعد جس میں ہم بجٹ بھی لائیں گے اور اس میں ہم لوگوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اب چونکہ تعلیم صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ بھی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ سے کے بعد یہ 18 امینڈمنٹ آئی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے جو اخراجات بڑھیں گے وہ صوبوں پہ ہی پڑ جائیں گے. یہ پہلے اگر معلوم ہوتا تو اس میں ہم ان سے کہتے, بہرحال یہ طے کرا لیا تھا کہ جو بھی اخراجات ہوں گے وہ نئے این ایف سی ایوارڈ تک فیڈرل گورنمنٹ اس میں برداشت کرے گی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ تعلیم جو ہے ایک ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا. پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں, اس کا ایک قانون ہے اور آئین میں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ. اب تعلیم جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ ہر اس بچے کا جو 5 سال سے 16 سال تک ہے اس کا آرٹیکل 25A میں بنیادی حق بھی بن گیا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, فری ایجوکیشن اس کو دینی ہے. تو اس لیے وہ اب پرائیویٹ اسکولوں کو آئین میں کوئی ایسی ترمیم نہیں آئی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو کہا جائے کہ وہ نئی وجود میں آئیں گے. سر آپ نے پرائیویٹ اسکولز کی بات کی تو یہ بتائیے کہ جو ان کی فیسیں ہیں اپنی مرضی سے یہ بڑھوا دیتے ہیں فیسیں, تو ان کا کوئی لک آفٹر نہیں ہوتا کہ ان کی فیسوں کے اوپر ایکشن لیا جائے اس مہنگائی کے زمانے میں؟ نہیں, بالکل ہے. یہ قانون ہے باقاعدہ. سندھ حکومت سندھ صوبے میں تو ہے, مجھے معلوم ہے, اور صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو پرانا قانون ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے پرائیویٹ اسکولز کے افیئرز کو. انفارچونیٹلی کوئی 10 سال پہلے کچھ جو ایلیٹ اسکولز تھے انہوں نے مل کے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر کے اس قانون کو چیلنج کر دیا اور ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے بھی دے دیا. وہ اب اسٹے پہ ابھی تک چل رہے ہیں, حالانکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ پہلے تو لگتا نہیں ہے, اگر لگتا ہے تو چلتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ابھی تک اسٹیٹ. باقی دوسرے جو ہیں وہ اتنے نہیں بڑھاتے. وہ جو پرائیویٹ چھوٹے اسکول ہیں گلیوں کوچوں میں زیادہ تر تو وہی ہیں. 95% وہ ہیں, صرف 5% وہ اسکول ہیں جو بڑے بڑے نام ان کے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن چاہیے. اب وہ پرائیویٹ اسکول ہیں چونکہ ہمارے جو ریگولیشن ہے, جو لا ہے, وہ ان پہ اب اس اسٹے کی وجہ سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے ہمیں ذرا دقت پیش آ رہی ہے. ہم نے ایک پرائیویٹ کاؤنسل ابھی انگیج کیا ہے اور اس کے لیے ہم نے لکھا ہے. سر یہ نہیں آپ کو لگتا کہ تعلیم کے نام پہ یہ گنڈا گردی ہے کہ آپ کا بڑا اسکول ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ, ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایک اچھے, ہر ماں باپ کی خواہش ہے اپنے بچے کو اچھی جگہ سے تعلیم دلانا. اب انہوں نے فیسیں اتنی بڑھا دی ہیں, ساتھ کتابوں کو بھی کر دیتے ہیں, پھر ہر سال جو ہے وہ کورس میں جو ہے تبدیلی کر دیتے ہیں کہ جی اگر ایک گھر کے 2 بچے ہیں تو وہ اگلا بچہ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کا سلیبس لے ہی نہ سکے اس وجہ سے کہ اس میں چینجز ہو گئی اور نیا لینا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ غنڈہ گردی
غنڈہ گردی لفظ جو ہے وہ تھوڑا میرے خیال میں تھوڑا ہارڈ لفظ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے جو تعلیم کے نام پہ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں. میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے ان سے انٹرویو کریں, ان سے یہ بات پوچھیں, لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اب چونکہ کریکولم بھی صوبے کے انڈر میں آ گیا ہے, تو پہلے یہ فیڈرل بیورو آف کریکولم سے یہ اپنا این او سی لیتے تھے, اب ان کو این او سی لینا پڑے گا صوبائی حکومت سے. تو ہم نے اس کا بندوبست کیا ہے کہ ان کو پابند کریں, ان کو خط بھی لکھے ہیں کہ اب یہ چونکہ آپ ہم سے این او سی لیں تو اس میں ان کو کریں گے. ہم نے کریکولم کی کمیٹی ایک بنائی تھی جس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں بہت اچھی, جو 2006 میں جو فیصلے ہوئے تھے فیڈرل بیورو آف کریکولم کے, ان میں جو کریکولم طے ہوا تھا سارے صوبے کا نیشنل کریکولم, اس میں نے کچھ صوبے سندھ کے حوالے سے کچھ جو یہاں کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں کچھ ترامیم کی ہیں, جس میں کافی جو جمہوریت دشمنی پہ مبنی جو اسباق تھے وہ نکالے ہیں. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس نیٹ میں لائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری سوال کہ جو کورس ہے ہمارے یہاں سنٹیکس بورڈ کا بہت پرانا چلتا آ رہا ہے, زمانہ بدل گیا, اتنی چیزیں تبدیل ہو گئی, کورس نہیں بدلتا, سلیبس نہیں بدلتا, کیا وجہ ہے, کب بدلے گا یہ بہت پرانا ایک سوال ہے جو کہ ہمیں مختلف اسکول کے بچوں نے جو ہے یہ بھیجا ہے, تو ہم آپ کے پاس یہ لے کے آئے ہیں. دیکھیں, میں تو اس کا سوال کا جواب تو پہلے دے چکا ہوں کہ ہمیں وہ بنائی ہے کمیٹی, اور اس نے کمیٹی نے یہ رپورٹ دے دی ہے, اور انشاءاللہ جو نیکسٹ اکیڈمک ایئر اس سے پہلے ہم اپنا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اب اس کی روشنی میں ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, ہم نے صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب سے بات کی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی پروگرامز شروع ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے ہم فردر جو ہے اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا چینجز آتی ہیں. جی, تھینک یو عائشہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.